بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے اس چیز کے بارے میں بتاؤں گا جس کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا۔ آج سوچنے کی بات یہ ہے، ہم وقت بھی نکالتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، لمبے لمبے قیام بھی کرتے ہیں۔ اب وضو کامل نہیں ہے، وضو نہیں ہوا تو پھر نہ نماز ہوئی، نہ سجدے، نہ قیام، نہ رکوع، یہ سوائے ٹکر مارنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ جب وضو ہی نہیں ہوا تو وضو تو سب سے پہلی شرط ہے عبادت کے لیے، طہارت پاکی سب سے پہلی شرط ہے۔ اور پھر کامل وضو، مکمل وضو، جس وضو کے اندر فرائض بھی، سنن بھی، مستحبات بھی سارے مکمل ہوں، کامل وضو کو علماء نے لکھا ہے ایک جگہ کے اوپر، فرمایا جس کا کامل وضو ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامل وضو کرنے کی برکت سے اللہ اس کی زندگی کے اندر اضافہ فرما دیتے۔ کتنی برکات ہے کامل وضو کی۔ اب اگر ہمارا وضو بھی نہ ہو، طہارت ہماری حاصل صحیح نہ ہو، ہم پاک بھی صحیح طریقے سے نہ ہوں، پھر ہماری عبادتیں، اس لیے تو ہم آج کل ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی مین وجہ یہی ہے، ہم صحیح معنوں میں پاک نہیں ہوتے، ہمارا کامل وضو نہیں ہے، اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے جو ہماری بہنیں، بیٹی ہیں، مائیں ناخن پالش استعمال کرتی ہیں، ناخن پالش استعمال کرتی ہیں۔ فرمایا ناخن پالش، رنگ، ہر وہ چیز جس کی تہ جم جاتی ہے، فرمایا اس سے وضو نہیں ہوتا، نہ ہی وضو ہوتا ہے نہ ہی غسل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کئی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹی ہیں، اپنے لحاظ سے وہ تو پاک ہے، وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، اس کے بعد نمازیں بھی ہو رہی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، ذکر اذکار بھی ہو رہا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف بھی بھیج رہی ہیں، لیکن اصل میں وہ پاک ہی نہیں ہے۔ بغیر پاکی کے اندر وہ سب کچھ کر رہی ہیں، نماز بھی پڑھ رہی ہیں اور ذکر اذکار بھی بغیر پاکی کے ہے، اور قرآن کی تلاوت بھی بغیر پاکی کے ہے، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیج رہی ہیں تو وہ بھی بغیر پاکی کے۔ اکثر وقت ان کا ناپاکی کے اندر گزر رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جس گھر میں دو آدمی ہوں، دو چیزیں ہوں، ایک تصویر، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور دوسری چیز جنبی آدمی جو اکثر ناپاک رہتا ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس لیے خدا را یہ وضو بھی کامل، اور ہر اس چیز کو چھوڑ دیں جس کی وجہ سے وضو نہ ہو اور غسل بھی نہ ہو، یہ ناخن پالش والی بلا کو چھوڑ دیں ہم۔ اور دوسرا مسئلہ، دوسری چیز، یہ جو ہاتھوں میں کنگن ہوتے ہیں، چھلے ہوتے ہیں، گھڑیاں ہوتی ہیں یا انگوٹھی ہوتی ہیں، وضو کرتے وقت ان کو ہلائیں، ہم ہلا کر وضو کریں، ان کے نیچے پانی پہنچانا واجب ہے، ضروری ہے۔ جیسے عورتوں کی یہ نتھلی ہو گئی، لونگ ہو گیا، ان کو بھی ہلائیں، ان کے نیچے تک پانی پہنچانا لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اور تیسرا مسئلہ، بعض لوگ بالوں میں، ہماری مائیں، بیٹیاں، بہنیں یا ہمارے بھائی بالوں میں مہندی لگا دیتے، مہندی لگی ہوتی ہے، ابھی ان کو صاف نہیں کیا، دھویا نہیں ان کو، مہندی لیب لیتے ہیں، جس طرح تازی مہندی، پھر وہ وضو کر کے مسح اس کے اوپر سے ہی ہاتھ رکھ دیتے ہیں، یا بغیر مسے کے ہی وہ وضو کر لیتے ہیں، تو فرض ہے مسح۔ وضو سے پہلے اگر مہندی لیب لی ہے تو وہ اس کا مسح نہیں ہوگا، اس کا وضو نہیں ہوا۔
ہاں اگر پہلے لگائی وہ دھو لیا پھر وضو، وہ تو پھر ٹھیک ہے، لیکن لی بھی ہوئی ہے، مہندی لگی ہوئی ہے، ابھی تک اس کو صاف نہیں کیا، اس کے اوپر سے مسح بھی ہرگز نہیں ہوتا۔ مسح وضو کے اندر فرض ہے، اس لیے وہ پھر وضو نہیں ہوگا۔ ہاں وضو کر کے لگائی وہ علیحدہ بات ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن وضو سے پہلے لگائی اور مسح اس کے اوپر سے کیا تو مسح ہرگز نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز، چوتھا مسئلہ، اور یہ جو میں نے بتایا یہ مہندی والا مسئلہ، اس کا حوالہ بھی ہے ہمارے پاس، بعض دوست سوال بھی کرتے ہیں، اعتراضات بھی آتے ہیں، اس کا حوالہ بھی ہے۔ یہ فتویٰ عالمگیری ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 6 ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں۔ اور کچھ چیزیں ہیں مکروہات میں، وضو کی مکروہات ہیں جس کی وجہ سے کراہت ہے، جیسے گندی جگہ کے اوپر بیٹھ کر وضو کرنا، یہ مکروہات میں شامل ہے۔ اور اسی طرح ناک کو سیدھے ہاتھ سے صاف کرنا، یہ بھی مکروہات میں ہے۔ اور پانی کا زیادہ استعمال کرنا وضو کے اندر، یہ بھی مکروہات میں ہے۔ اور اسی طرح خلاف سنت وضو کرنا، یہ بھی مکروہات میں ہے۔ اور وضو کرتے ہوئے دنیاوی باتیں کرنا، یہ بھی مکروہات میں ہے۔ اس لیے خدارا ہم اپنے وضو کو کامل بنائیں، ہمارا وضو کامل تو ہماری عبادت کامل، وضو نامکمل تو عبادت میں ہماری نامکمل ہے۔ اس لیے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ ہماری یہ ویڈیو آگے تک بھی پہنچائیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، تاکہ یہ دینی معلومات، دنیا کے کتنے چینل ہم نے اپنائے ہوئے، اس لیے یہ مسائل والا چینل ہے، اس لیے سب حضرات اس کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ اچھی اچھی باتیں، مسائل والی باتیں، دینی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب